السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں میں ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں خوش تھا جیسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دمک سے کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ رنگت چاندنی سی الجھی اور اس میں رنگ گلاب کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھی گئی ہے۔ وہ اب اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک تھا کہ اب اس کی منقوہہ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر بہت سارے دل بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظر میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ صوبیہ مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سے پھرنے لگی۔ یہ اس کا الڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی کے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر بونچا رہنے لگا۔ اس کو اپنی اس بلا شرکت غیر دولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ سوچتا یہ کہیں میری بھول تو نہیں کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، اس دھڑکے نے اس کو وہمی بنا دیا۔ لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تھا تو رات گئے واپس گھر لوٹ پاتا تھا۔ ایک روز جب کہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کے تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں بدلتے لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا پہنچا۔ عاصم نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی ہے اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ٹک کر اسے دیکھی جا رہا ہے۔ وہ صوبیہ کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے عاصم کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ صوبیہ کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو نہائی تھی اور بڑی حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بلبلا اٹھا تھا، کیونکہ اس نوجوان ہمسایہ نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد جھٹ سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ بیوی نے عاصم کو پلٹ کر دیکھا تو نجل سی ہو گئی۔ حالانکہ اس سارے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا، پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جس نے عاصم کا سکون درم برم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تل ملایا ہوا نیچے آ گیا۔ بیوی سے پوچھا، کیا بات تھی؟ تم اتنی دیر سے چھت پر تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی؟ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ اتنے میں تو آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس بات پر وہ ہنس دی تھی، مگر شوہر کا غصہ بالکل بھی کم نہ ہوا۔ صوبیہ کو بری طرح جھڑک دیا۔ تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ رکھی۔ دونوں میں عاصم کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اسی کی طرف دھیان بھٹکتا، سوچتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ضرور چھت پر گئی ہوگی، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی، دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں گے، کیا خبر یہ دونوں میرے ہی گھر میں ملتے ہوں، یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو جو اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تکتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگتا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کی اچانک آمد سے صوبیہ حیران و پریشان رہ جاتی۔ حالانکہ ہمیشہ وہ اپنے گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوق کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے۔ یقیناً یہ سامنے والے گھر میں اس لڑکے سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل کر چھپاک سے سامنے والے گیٹ میں جا گھسنے میں اتنی کیا
دیر لگتی ہے تب وہ اس کو کریدتا، ڈکے چھپے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی، کیا جلد لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی، میں تو یہی ہوں، گئی نہیں تھی۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ تو اب جیتا تھا اور نہ ہی مرتا تھا۔ اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا، اگرچہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ وہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، یہ ان کا ذاتی گھر تھا۔ کلیم کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے باعث سارا خاندان سیالکوٹ چلا گیا تھا اور یہ نوجوان تعلیم حاصل کرنے کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی، کوئی ثبوت ملے اور شک و شبہ کی ٹھنڈی آگ میں جھلسنے سے بچ جائے۔ خود کو یہاں تک ذہنی طور پر تیار کر لیا، اگر بیوی کو اس نوجوان کے سامنے مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو فوراً سے پہلے طلاق دے دیتا، مگر معلوم تھا اس سے اچھی بیوی پھر نہ ملے گی۔ اس اذیت ناک ذہنی کیفیت کے ہاتھوں جیتے جی موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ہر صورت نجات پانا چاہتا تھا۔ دوزخ ٹھنڈی ہو پھر تو ان ایسے نوجوانوں کو مزہ چکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ ان کو موت کے گھاٹ ہی اتار دوں گا تو بھی افسوس نہ ہوگا۔ پھانسی پا کر کم از کم اس عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ مگر ہر بار اس کو مایوسی ہوتی۔ بیوی اس کی منتظر ہنس کر اس کا استقبال کرتی، کبھی کھانا پکا رہی ہوتی تو کبھی کپڑے استری کر رہی ہوتی تھی، کبھی اور کام کاج۔ وہ سارے گھر میں جھانکتا، تلاشی لیتا، الماریوں میں، پلنگ کے نیچے، چھت پر، سیڑھیوں میں، کونا کونا چھان مارتا، جیسے یہ نوجوان آدمی نہ ہو، مکھی مچھر یا پھر کوئی چوہا ہو جو اس کے آتے ہی کسی بل میں گھس گیا ہو۔ اب اکثر آسم کی بیوی سے لڑائی رہنے لگی، کیونکہ وہ بات بات پر اس سے الجھ پڑتا، اس کا کہیں آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ وہ بیچاری کسی سے نہ مل سکتی تھی، کوئی گھر میں نہ آ سکتا تھا۔ نوبت یہاں آ پہنچی کہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر جانے لگا تھا۔ سیڑھیوں کے دروازے کو بھی تالا لگا دیا تاکہ صوبیہ اس کی غیر موجودگی میں چھت پر بھی نہ جا سکے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کلیم کے گھر کی کھڑکیوں کے بالکل سامنے ہی کھلتی تھیں۔ جب آسم نے کھڑکیوں کو کیلے ٹھونک کر بند کرنا چاہا تو صوبیہ نے سخت احتجاج کیا کہ اس طرح کمروں میں ہوا اور روشنی بند ہو جائے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کھڑکیاں ٹھوک کر بند کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے اپنا مناسب علاج کروائے، کیونکہ اس کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس بات پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بیوی پر الزام لگا دیا کہ وہ اس نوجوان سے انہی کھڑکیوں کے ذریعے بات چیت کرتی ہوگی، لہذا ان کو بند کرنے پر واویلا کر رہی ہے، شور مچا رہی ہے۔ صوبیہ آسم کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے جواب دیا، بے شک یوں ہی صحیح۔ اس ایک جملے کا سننا تھا کہ آسم کے سارے شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے۔ اس نے صوبیہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ اقرار کرتی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم جا کر اس سامنے والے ہمسائے نوجوان کلیم سے شادی کر لو۔ صوبیہ کو یہ توقع بالکل بھی نہ تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ وہ رونے لگی کہ آخر کار میرا قصور کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھ کو اپنی آنکھوں سے کوئی غلط حرکت کرتے دیکھا؟ کوئی ہو تو ثبوت، کسی محلے نے کچھ دیکھا ہو، کچھ کہا ہو، کوئی تحریر کی ہو۔ جب کوئی ثبوت ہی نہیں تو محض شک کی بنا پر مجرم ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ آسم کو بھی اس سے محبت بہت زیادہ تھی، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ آسم اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے جس میں وہ ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کلیم سے کچھ کہنا تو محلے میں خود اپنی بدنامی کو آپ آواز دینا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا، زوجہ غریب پر اس کا زور چل سکتا تھا۔ اس نے طلاق کی ٹھان لی، حالانکہ جانتا تھا بیچاری صوبیہ کا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ صوبیہ نے بتایا کہ وہ امید سے ہے،
وہ سمجھ رہی تھی کہ اس خوشخبری سے وہ اس کو ستانے سے باز رہے گا اور طلاق کا خیال بھی دل سے نکال پھینکے گا۔ چنانچہ یہ نئی اطلاع اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی کہ اب اس بچے کی ولادت سے پہلے طلاق بھی نہ دے سکتا تھا۔ انہی دنوں کلیم امتحان پاس کر کے سیالکوٹ چلا گیا، جہاں اس کے باقی خاندان والے رہتے تھے، اور عاصم کی بے چینی میں کافی حد تک کمی ہو گئی۔ لیکن بد نصیبی جب پیچھے لگ جائے تو تعاقب اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک برباد نہ کر دے۔ کیا واقعی میری بیوی بے عیب ہے؟ اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی غم دل کو کھانے لگا۔ کیا خبر اولاد کس کی ہو، مگر مجھے اب عمر بھر اس کو اپنا لخت جگر سمجھ کر پروان چڑھانا پڑے گا۔ کچھ ذہنی مریض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں پر شک کرتے ہیں تو اپنی اولاد ہی ان کی سزا کی ضد میں آ جاتی ہے۔ ایسے قصے تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی، عاصم سوچتا۔ اس سے بہتر تو تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ ایک بار تو شک شبہ کے اظہار پر بیوی نے قرآن پاک بھی اٹھا لیا تھا، مگر عاصم کا دل پھر بھی صاف نہ ہوا۔ چند دن ٹھیک رہتا، پھر خیالوں کے بھوت پریت چمٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نواز دیا، شفقت پدری سے دل پھٹنے لگا، بے اختیار ہو کر اس کو کلیجے سے نکال لیا۔ بہرحال بچی کے جنم لینے سے کشیدگی ختم ہو گئی، دل میں جو قدورتیں بھر گئی تھیں کم ہو گئیں۔ بچی کی آواز اس کے دل کو کھینچنے لگی۔ صوبیہ بھی بچی میں ایسی مشغول ہو گئی کہ پچھلی ساری تلخیاں بھلا کر بیٹی کی پرورش میں کھو گئی تھی۔ اس نے اس کا نام ناز و نین رکھ دیا۔ اب بھی مگر کبھی کبھی اس کا دل گھبراتا، بیٹھے بیٹھے ہول اٹھتے، ایک خلش سی جی کو پریشان کرنے لگتی۔ پرانے شکوک سر اٹھاتے اور وہ زبردستی دل ہی میں ان کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ سوچتا اگر واقعی یہ میری بیٹی ہے تو ان شکوک کی وجہ سے میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے ان سوچوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر نازو گھٹنے چلے گی، پھر پاؤں یوں اس کی ہر ادا پر میاں بیوی جی جان نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے، سوتی چاہتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو ناسو اعظم کی اسم کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا کہ واقعہ پچھلا وہم بھلا چکا ہے۔ اکلوتی بچی تھی، انہی دنوں آسم کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہا کرتا تھا وہ دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی تھی اور وہ واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا تھا، گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ شمعی قسمت وہ آسم کے محکمے میں افسر آ لگا۔ اس کی موجودگی پھر سے سہانے روح ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی نازو بیٹی کھیلنے کو گلی میں نکلتی، کلیم باہر ہوتا تو از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں لگتے؟ وہ اپنی طرف آتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا تھا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دینا، اور آسم سے کہتا بھائی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ آسم کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے اثار ابھرتے مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے تھے۔ سوچتا شاید یہ اپنی ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر مجھ پر ہنس رہا ہے۔ میری بیوقوفی پر دل میں تو کہہ کے لگا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسا الو بنایا، میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ آسم کا مرض وہم پھر سے اود کر آیا، وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ کلیم صاحب آپ کی بیٹی سے بے حد پیار کرتے ہیں، یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لاؤ، اس کی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنو تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ آسم کی بچی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ کبھی اور کوئی شے دے کر نوکر کے ہاتھ آسم کے گھر بھجوا دیتا تھا۔ آسم یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچی کے گالوں پر چانٹے مارتا تاکہ وہ پھر وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھی،
وہ چیخنے چلانے لگی تو جنونی اس پر برس پڑتا، نہت اس کی اچھی بھلی زندگی پھر سے اجیرن ہو جاتی۔ اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ کلیم کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا، سمجھ نہ آتا تھا اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوائی لینے چلی گئی۔ اس روز آسم نے آفس سے چھٹی لے لی۔ بچی پلنگ پر سو رہی تھی، ذہن میں ایک عجیب و غریب خیال سے آنے لگا۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھیں کہ کسی نوجوان نے بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کلی کو پھینک دیا یا مارنے کی حتی الامکان کوشش کی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ آسم کو اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سا خیال آیا، جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب یعنی کلیم سے انتقام کیوں نہ لے لوں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ اس کا بوڑھا ملازم سودا صرف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی تھا، لہذا تالا لگانے کی بجائے گیٹ کو باہر سے کنڈی لگا کر گیا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اچھا موقع تھا۔ پاس پڑوس میں سبھی جانتے تھے کہ کلیم آسم کی بچی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے۔ آسم کی بیوی گھر میں نہ تھی۔ سوئی ہوئی بچے کو اٹھا کر آسم تیزی سے کلیم کے گھر گیا اور اس کو بستر پر لٹا کر بلیڈ سے زخمی کر دیا۔ بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا کرتے وقت وہم کا اس پر اتنا غلبہ تھا کہ اس نے انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھی نہ سوچا یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ وہ تو اس کو ہمسائے کے گناہ کا بوجھ تصور کر کے زخمی کر چکا تھا۔ وہ فوراً گھر واپس آ گیا، یہ گمان کر کے مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ چند منٹ بعد دفتر سے کلیم واپس آ گیا۔ اس کے گھر داخل ہوتے ہی آسم ایک ہمسایہ لڑکے کی مدد سے اپنی بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس بہانے کلیم کے گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ اس وقت بوڑھا ملازم بھی سودا سلف لے کر واپس آ گیا تھا۔ ان تینوں کے سامنے وہ چلانے لگا، پھر گہلی میں نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا، کیوں شور کر رہے ہو، کچھ تو بتاؤ۔ اس نے کلیم کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے جہاں بستر پر بچی زخمی حالت میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کی دونوں کلائیاں بھی زخمی ہو چکی تھیں۔ کوئی بھی اس صورتحال کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ لوگوں نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آ گئی، تفتیش ہوئی اور بچی کو ہسپتال لے گئے تھے۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا لے گا، مگر ساری دنیا تو کیا، وہ صرف قانون کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرط یہ کہ قانون کے محافظ باضمیر اور بکنے والے نہ ہوں۔ آخر کار مجرم پکڑا ہی جاتا ہے۔ اسی بنا پر بچی کے قتل کی کوشش کرنے کے الزام میں آسم کو بھی پکڑا گیا۔ شہادتوں سے کلیم بے گناہ ثابت ہو گیا۔ آسم کو بالآخر اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا۔ سزا ہوئی، پھر قانونی سزا ختم ہو تو گئی، مگر ضمیر کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ عمر بھر بھی ختم نہ ہوگی کہ ضمیر تمام عمر آسم کو سزا یاد رہے گی۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی کہ وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روداد نہ رہی، اور بیٹی بھی جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا اس سے نفرت ہے۔ اسے نفرت کرنا بھی چاہیے کہ وہ اس معصوم کلی کا بھی تو مجرم ہے جس کا اس سارے واقعے میں کوئی قصور بھی نہ تھا۔ خدا نے اس کی زندگی رکھنی تھی، ورنہ اس شخص نے تو انتقام کی آگ میں کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ذہنی مریض بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ دراصل ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب ایسے لوگ شدید وہم میں مبتلا ہو جائیں یا عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کا علاج کرانا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے جن کی بیویاں خوبصورت ہوں اکثر وہ لڑکے ایسے مرض کا شکار ہوتے ہیں یا خود اچھے کردار کے نہ ہوں۔ آپ کا کیا کہنا ہے دوستو اس بارے میں؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں،
شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔